الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ جو تم سے پہلے لوگوں کا ایمان تھا اس طرح ایمان کو قبول کرو۔ مراد سے علماء اکرام نے لکھا ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ آج ہمارا جو موضوع ہے کہ ایک صحابی رسول کا ایمان خرید نہ سکا، حالانکہ بادشاہ کے پاس بہت ساری طاقت ہوتی ہے، مال کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، حاکمیت کے اعتبار سے اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک صحابی رسول کا ایمان نہ خرید سکا۔ یہ جو صحابی ہے ان کو لقب ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کا۔ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ ایک حذیفہ رضی اللہ عنہ الگ ہے، یہ عبداللہ بن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا پورا نام ہے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدار ہے۔ حضور نے پوری زندگی میں ان کو اپنا رازدار رکھا۔ ہر آدمی سے راز کی باتیں نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے، کسی چیز کو، کسی ہدف کو پورا کرنا ہے، تو ہر ایک کو اپنا راز نہیں بتایا جاتا۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے منافقوں کے نام بتائے تھے۔ مدینہ کے منافقوں کے نام بتائے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہر تو ایمان کرے، ظاہر تو اسلام کرے، یعنی زبان سے اسلام کی باتیں کرے، لیکن اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہو، اس کے دل کے اندر شرک چھپا ہوا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو ان کے سارے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے تھے۔ یہ حضور کے رازدار تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خوبصورت بھی تھے، بڑے پیارے تھے، لیکن غربت میں زندگی گزارتے تھے۔ مال، دولت اور جہاں، منصب، مقام، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں ان کے مکان پر گئے، دروازے کو دستک دی، دروازہ انہوں نے کھولا، رات کا اندھیرا تھا، تو انہوں نے دیکھا سامنے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ مجھے حکم کرتے، میں آپ کے ہاں تشریف لے آتا، آپ اتنی رات میں میرے دروازے پہ کیوں آ گئے؟ بڑا آدمی چھوٹے لوگوں کے گھر جانے کو کیا شرم محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، لیکن سادگی اس میں ہے کہ جب ضرورت اپنی ہو تو بڑوں کو چھوٹوں کے دروازے پر بھی جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا امیر المؤمنین آپ مجھے بلاتے میں آ جاتا نا، تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں، ضرورت میری ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو بٹھایا، بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، تمہیں پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں باتیں گھما کر نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ تھوڑے گھبرا گئے، کہنے لگے امیر المومنین بات کیا ہے، صاف صاف کہیے، ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ جو حضور نے منافقوں کی لسٹ، جو حضور نے منافقوں کے نام تجھے بتائے ہیں، کیا اس میں میرا بھی نام ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر کے بعد کوئی اور عمر ہوتے یا حضرت عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا سے کفر و شرک مٹ جاتا تھا۔ اتنا پاور ان کے اسلام کا،
جن کے ایمان لاتے ہی خانہ کعبہ میں کھلے عام مسلمانوں نے نماز پڑھی. اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے بیت اللہ میں کھلے عام نماز نہیں پڑھی تھی. اتنے پاورفل ایمان والے صحابی کہہ رہے ہیں کہ منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے, کہیں منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے. کتنی عجیب بات. آج میں اور آپ ایمان پر کیا بیٹھے, مطمئن ہے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, ایک ٹائم نماز پڑھ لے ہم ایمان والے ہیں, کبھی جو ہے کوئی دین کا کام کر لے تو ایمان والے ہیں, کبھی زکات دے دے نہ دے صدقہ دے دے ایمان والے ہیں. ایمان ایسی چیز ہے جس کی ہر لمحہ انسان کو فکر ہونا چاہیے. یہ چلا گیا انسان برباد ہو گیا, یہ چلا گیا انسان برباد ہو گیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو تھے, فرمانے لگے کہ ام المؤمنین آپ اس کے اندر شامل نہیں. اس لیے صحابہ کا ایک عام دستور تھا کہ جب مدینہ میں کسی کا جنازہ لایا جاتا اور جنازہ پڑھا جاتا تو وہ دیکھتے اس میں عبداللہ بن حذافہ ہے یا نہیں ہے. اگر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جنازے میں شریک ہوتے تو صحابہ بھی وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے. اگر حضرت عبداللہ بن حذافہ نہیں ہوتے تو وہ نماز نہیں پڑھتے, صحابہ بھی چلے سمجھ جاتے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے. یہ راز حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اپنے ساتھ ہمیشہ رکھا. اس لیے انسان کو اپنے سینے میں ہمیشہ ایک قبرستان رکھنا چاہیے کہ کچھ باتیں اس کے اندر دفن ہونا چاہیے, کچھ لوگوں کے عیوب بھی اس کے اندر دفن ہونا چاہیے. ہر ایک کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ عیب لوگوں کے اپنے سینے میں دفن بھی ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر المؤمنین کے دور میں جنگ کر رہے تھے. جنگ کے دوران جو ہے شکست مسلمانوں کو ہو گئی. اب جو ہے کافروں نے چاہا, رومیوں نے, کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو قید کیا جائے. بڑے بہادر تھے, دلیر تھے, یہ لڑتے رہے آخر تک کے, لیکن جیسے تیسے کر کے آپ کو قابو پایا گیا. بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 1000 آدمیوں نے ایک ساتھ آپ پر حملہ کیا, مارنے کے لیے نہیں, آپ کو قابو کرنے کے لیے, کہ آپ کو پکڑ لیا جائے. آپ کو پکڑا گیا, کسی طریقے سے باندھ کر آپ کو لایا گیا. جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم نے سب کو قتل کر دیا, انہیں کیوں لائے؟ تو جو آپ بادشاہ کا وزیر تھا اس نے کہا کہ اس کو اس لیے لایا ہوں کہ یہ بہت بہادر ہے, طاقتور ہے, کسی سے قابو میں نہیں آتا, یہ بڑا مشہور انسان ہے, اس کی بہادری بڑی مشہور ہے. تو جو بادشاہ تھا نا اس نے کہا آپ سے کہ چلو کوئی بات نہیں, اسے اپنی جو ہے فوج کے اندر شامل کر لیتے ہیں. اور فوج میں شامل کرنا ہے تو پہلے اپنی طرف سے کرنا ہوگا, اسے ایمان سے ہٹانا ہوگا. کیسے ہٹانا ہوگا؟ آج پوری دنیا میں طاقت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہو رہی, بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے. ہماری دکانیں بند اس لیے کرائی جا رہی ہے, ہمارے ٹھیلے بازاروں سے اس لیے ہٹائے جا رہے ہیں کہ ہم مالی اعتبار سے کمزور ہو گئے تو ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اور گھر واپسی والا جو نعرہ ہے اس کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا. انشاءاللہ ایسا کبھی مسلمان کہاں گھبراتا ہے. مسلمانوں کا تو ایمان, اس کا عقیدہ تو اس بات پر ہے کہ میری گاڑی بند ہو جائے, میری دکان بند ہو جائے, میرا کاروبار چلا جائے, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رازق تو اللہ ہے, کوئی کسی کا رزق چھین سکتا نہیں, چھین سکتا, کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا, اللہ رازق ہے. تو مسلمان اس بات سے گھبراتا نہیں ہے. کافر قوم یہ سمجھتی ہے. بہرحال اس نے آپ کو آفر کی, بادشاہ نے کیا آفر کی؟ کہنے لگا کہ عبداللہ بن حذافہ اگر تم ایمان سے پھر جاؤ تو میں تمہیں بہت سارا مال دوں, اتنا دوں کہ تم اس کو گن نہ سکو, اتنا دوں گا کہ تم اس کو رکھ نہیں سکتے اپنے پاس, اتنا تمہیں مال دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی صحابی رسول تھے. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے تو بڑا بے وقوف ہے اور بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے. اگر مجھے مال کمانا ہوتا تو جہاد کے میدان میں نہیں ہوتا, میں مدینہ کے بازار میں ہوتا. میں کہاں ہوتا؟ مدینہ کے بازار میں ہوتا, تجارت کرتا, مال کماتا, جہاد کے میدان میں اپنی گردن لے کر نہیں آتا. تو بڑا بے وقوف ہے.
نہ مال و دولت نہ کشور کی شاہی. شہادت ہے مقصود مومن. مومن کا مقصد تو شہادت ہے. ہمیں تیرے مال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہوا مال کا. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ہم 2 پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے, چند نفع کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے. ہمیں پتہ نہیں چلتا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ کل میں کفر کہو, یہ 100 روپے لو, 1000 روپے لو. نہیں, ضروری نہیں ہے. ہم جو دھوکہ دے رہے, جو فریب کر رہے, لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے, اس کے ذریعے بھی ہمارا ایمان چلا جاتا ہے. اس کے ذریعے بھی زنا کر رہے, ایمان چلا جائے گا. شراب پی رہے, ایمان چلا جائے گا. ہم اس کو ہلکے میں لیتے, یہ بہت بڑے گناہ ہے. ایمان کو کھینچ لیتے, ایمان اس سے چلا جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, وہ مل کر رہے گا انشاءاللہ. پھر اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, میرے بعد جو عہدہ تو چاہے وہ عہدہ تجھے دینے کے لیے میں تیار ہوں. جو عہدہ تجھے چاہیے وہ عہدہ دینے کے لیے تجھے تیار ہوں. تو وزیر بننا چاہے, مشیر بننا چاہے, تو جرنیل بننا چاہے, تو فوج کا کمانڈر بننا چاہے, جو تجھے بننا ہے, جو عہدہ تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا. لیکن ایمان سے پھر جا. بولو میرے اور آپ کی طرح معاذ اللہ کمزور ایمان والا بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ارے بولو کیا کرتا؟ لوگ آفر کرتے امام صاحب کو بھی, ارے امام صاحب تمہاری نماز بھی اچھی, تمہارا بیان بھی اچھا ہے, تم کہاں 8 اور 10 ہزار والی مسجد میں پڑھے, 15 والی مسجد تمہیں ملا دیتا, لگے گے کیا؟ بولے امام صاحب بھی چلے جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے عقیدے پر, اپنے ایمان پر, اپنے اللہ کے یقین پر بھروسہ ہونا چاہیے آدمی. سمجھ میں؟ ایون امام صاحب کی اس نے مثال دی, کسی اور کی دیتا تو برا لگ جاتا. سمجھ, کسی اور کی دیتا تو برا لگ جاتا. اس لیے میں نے اپنی خود کی مثال دے دی. بہرحال تو اس نے آفر کیا, عہدہ چاہیے, عہدہ دے دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کیا خوبصورت جملہ کا. آپ نے فرمایا تو صرف بے وقوف نہیں ہے, نیرا جاہل بھی ہے. تو صرف بے وقوف, تو نیرا جاہل بھی ہے. تجھے پتا نہیں تو مجھے عہدے کی لالچ دیتا ہے, تجھے پتا نہیں میں کون ہوں, میری تعریف کیا ہے. بادشاہ حیران ہے. اس نے کہا تیری تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا میں صحابی رسول ہوں. کون ہوں؟ صحابی رسول. کائنات میں, پوری دنیا میں نبی اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابی رسول کا ہوتا ہے. جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ, اتنا بڑا منصب, اتنا بڑا مقام دے دیا, تو تیرے عہدے اور تیرے مقام اور تیرا منصب کوئی کام کا نہیں ہے. وہ تو میرے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا. میں وزیر بنوں گا, کمانڈر بنوں گا, جرنیل بنوں گا, جو بھی بنوں گا, میرے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے جو مقام مرتبہ مجھے صحابی رسول کا دیا ہے وہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا. کتنا خوبصورت جملہ انہوں نے دیا. آج مسلمان گھبرا رہا ہے. 2 کافروں نے پکڑ لیے تو یہ مندروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے. 2 کافروں نے پکڑ لیے تو یہ کفری الفاظ کہہ رہا ہے. اپنے ایمان پہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے. ایمان کے ساتھ جان دینا یہ مسلمانوں کا مقصد ہے. ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا, ایمان کے ساتھ مر جانا, یہ ایمان والوں کا مقصد ہے. یہی تو ایمان والوں کا مقصد ہے. پھر بادشاہ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اسے قتل کر دو. یہ مانتا نہیں, یہ کوئی آفر اس کو چاہیے نہیں, اس کو قتل کر دو. تو جو وزیر تھا جس نے پکڑ کے لایا, اس نے کہا ایک اور حربہ باقی ہے, رکیے ذرا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آج 1 رات کی اس کو مہلت دے دو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. رات آئی, ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. وہاں پر اچھے کھانے, اچھے میوے, اچھے چیزیں, اسباب رکھ دیے گئے بہترین سے. اور اس نے اپنی بیٹی کو, وزیر نے اپنی بیٹی کو سوارا, سجایا, اور پھر اس کو جو ہے کیا کیا, اندر داخل کر دیا کمرے میں, اور باہر سے دروازہ لگا دیا. بیٹی سے کہا کہ جو وہ کرنا چاہے انہیں کرنے دینا. اگر زنا کرنا چاہے کرنے دینا, تیرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنا چاہے کرنے دینا, یہی تو ہمارا مقصد ہے. جب یہ باتیں اس نے کہی, بیٹی اندر چلے گئی, سجی ہوئی ہے, سوری ہے. اب یہ نماز پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے رات میں؟ نماز پڑھ رہے. بہت سا وقت گزر گیا. اب یہ حیران ہے, پریشان ہے.
اب جب شہری کا وقت یعنی صبح صبح شادی ہونے لگی تو اس نے آپ کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگے تو انسان ہے، جن ہے یا پتھر کا بنا ہوا ہے؟ تیرے اندر عجیب سی حرکت ہے کہ تو صرف سجدے کرتا ہے، تو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، ایک خوبصورت سی دوشیزہ تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا۔ عجیب انسان ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے پہلے تو دور ہو جا، پہلے تو نامحرم ہے، تو دور ہو جا۔ ہمارے رسول نے فرمایا نامحرم کا دیکھنا بھی گناہ ہے، تو دور ہو جا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں تیرے ساتھ کوئی حرکت کرتا ہوں میرا ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ آپ نے اسے کچھ دین کی باتیں بتائی، اس کے اوپر اثر ہوا اس کا، کیونکہ قربانی لگی ہے تو دین کا اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر اثر ہوا، جب اثر ہوا نا کچھ رات کا حصہ اور گزرا، صبح دروازے پہ آواز آئی، دروازہ کھولا گیا تو وزیر ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو لڑکی چادر کے اندر ڈھکی ہوئی باہر نکلی، وہ کہنے لگا بیٹی کیا ماجرا ہے؟ اب بیٹی کہہ رہی ہے اس سے کہ تو کافر ہے، تو مجھ سے دور ہو جا، تو کافر ہے، تو مجھ سے دور ہو جا۔ میں نے عبداللہ بن حذافہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ کیا ہو گئی ہو؟ مسلمان ہو گئی، تو مجھ سے دور ہو جا۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے آپ کو پکڑا، لے کر گیا۔ اس کو شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا ہے، بہت خوبصورت الفاظ میں کہا ہے کہ جب آپ نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی، اس کو دیکھا نہیں، تو لڑکی حیران تھی کہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا میں تیری طرف نظر کر نہیں سکتا، میں تیری طرف نظر کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے دیدار مصطفیٰ دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیدار مصطفیٰ دیکھا ہے، میں تیری طرف نظر بھی نہیں کر سکتا۔ شاعر نے کہا اس کو، بہت خوبصورت الفاظ ہے، سمجھے گے تو اس کا لطف دل کے اندر محسوس ہوگا۔ پھر آپ کو لے جایا گیا، بادشاہ نے حکم دیا اس کو تیل میں ڈال دیا جائے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ سمجھا کہ اب یہ ڈر گیا ہے، موت کو سامنے دیکھ کے ڈر گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب بھی عمر تمہارے لیے باقی ہے، چاہو تو اس کا مزہ اٹھا سکتے ہو، اپنی جان بچا سکتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ ارے وہ بے غیرت انسان، تو بے وقوف نہیں، تو جاہل ہی نہیں، تو بے غیرت بھی ہے، تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک ہی جان ہے، اگر اللہ مجھے 1000 جانیں بھی دیتا تو میں اپنے مصطفیٰ کے نام پہ اسے قربان کر دیتا، لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو حالات تو مسلمانوں پہ ہر وقت آئے اور آئیں گے، بازار کے اعتبار سے، دکانوں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، دنیا میں ہر اعتبار سے مسلمانوں پہ حالات آئیں، لیکن ہمیں چاہیے اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، اپنے عمل پر قائم و دائم رہے، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین پورا کامل ہو، اس کے اعتبار سے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔